جنرل صاحب چھوڑے سویلینز کو، انہوں نے تو مجھے ان سے ویسی بات کرنا ذرا اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوری ہے، ان کو بلانا پڑتا ہے۔ تو میں تو آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ہی وہ کامریڈ شپ اپنی قائم کر کے بیٹھا ہوا ہوں پچھلے 50 سالوں سے۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی دماغ بنتا ہی نہیں، ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، یہ لگے ہوئے اپنی دنیا۔ جنرل صاحب یہ جو آئی ہے 243 میں، یہ جو ڈیفنس فورسز کا ہوتا ہے، اب اس کے اندر یہ آیا کہ جی یہ حالت جنگ کے اندر ڈیفنس چیف آف ڈیفنس جو ہوں گے وہ لیڈ کر رہے ہوں گے ایئر فورس کو بھی اور نیوی کو بھی۔ تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں، یہ بہت چل رہا ہے، اور آپ کی اپنی عمومی رائے جو ہے اس ترمیم پہ سر۔ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو میرا نیازی صاحب کو، میاں صاحب کو اور ویس صاحب کو بہت سلام جی۔ آلویز آئی ہیو ریسپیکٹ اور بڑا سیکھتا ہوں ان سے جی۔ بحیثیت پاکستانی جی، جو چیز پاکستان کو آگے لے کر جائے گی بالکل اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور جو چیز پاکستان کو نقصان پہنچائے گی اس کو کوئی پاکستانی اور آئین سے بڑا آئی تھنک سینٹر آف گریوٹی عوام اور آئین ہی ہے، انہی کے ارد گرد گھومنا چاہیے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو 243 ہے جی، اس کے اوپر انفیکٹ ابھی پاکستان کا جو ایک کہہ رہے ہیں جی جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے جی، آرکیٹیکچر جو ہے، وہ اس چیز کی ابھی ریکوائرمنٹ سیریسلی آ گئی تھی کہ ایک سینٹرلٹی آف کمانڈ ہو ٹو ایگزیکیوٹ وار۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا اس کی ملٹری آرم فورسز ہے، نیوکلیئر کنٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی کنٹرول آف وار ایک سول کے پاس جانے، ایک سول ملیٹنٹ ونگ کے پاس جانے کے، جن کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ٹیررسٹ کے پاس جانے سے انڈرسٹینڈنگ آف وار وہاں پہ بہت سخت ڈسٹرب ہو گئی ہے جی۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ آف وار اس لیے ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ وہ ایک وار کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ، اور پاکستان کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا، پاکستان اپنی ڈیفائنس شو نہیں کرے گا، پاکستان اپنا حسینیت کا جو جذبہ ایوری پاکستانی اس کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا، تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن جی۔ انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستانی قوم نے ریسپونڈ کرنا ہے، اور وہ ٹو آل ایکسٹینڈ جائے گا، ٹیکٹیکل سے لے کے اسٹریٹجک تک۔ تو اس انوائرمنٹ میں وار کا کنٹرول ٹیررسٹ ایکٹس کے حوالے کا دینا، یا کسی ٹیررزم کے ایکٹ کے حوالے کا دینا، کسی ٹیررسٹ تھرڈ پارٹی کے حوالے کا دینا، ڈینجرس فینامنا۔ تو اس نے نیچر آف وار اور کریکٹر آف وار پاکستان کا چینج کر دیا جی۔ ٹھیک ہے، پھر اور سپیکٹرمز آگے ہیں، سائبر ہے، انٹیلیجنس وارفیئر ہے۔ اب اس سینرجی کو لانے کے لیے ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر کی جو ضرورت ہے، وہ بڑے عرصے سے محسوس کی۔ اٹس ناٹ اے نیو فینامنا ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ بہت عرصے سے ڈیبیٹ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی اس کے اوپر، اور اس سینرجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ یہ کوئی اس کو انڈیویجول سپیسیفک نہ سمجھا جائے، اس کو پاکستان سپیسیفک سمجھا جائے۔ obviously یہ تو اب اگر آج جنرل عاصم منیر ہے، کل کوئی اور آرمی چیف یا کل کوئی اور ہوگے تو وہ ہوں گے، تو پرسنل سپیسیفک تو نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اٹس ناٹ اے پرسنل سپیسیفک نا، وہ اصل میں انوائرمنٹ پولرائزیشن اتنی ہے کہ ہر چیز کو ہم پرسنل، وار از کنٹینیوئنگ جی، وی آر ان دا وار۔ ایک پہلی چیز تو یاد کر لیں کہ ہم وار میں ہیں۔ آج بھی ابھی بامبے میں میرا خیال میں کوئی ایک دلی میں ہوا ہے، سوری دلی میں ابھی ہوا ہے، وہ تو سر ابھی وہ سی این جی گیس کا پھٹا ہے، وہ آ گیا اس کا حقائق۔ بٹ اینی ویز میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو کسی دن یہ سی این جی والے کو کنورٹ کرنے میں، کاسس بلائے بنانے میں ان کو بہت دیر لگنی ہے، خود ہی بنا لینا ہے۔ دے آر آلریڈی ڈومیسٹک پالیٹکس کو کرنے کے لیے۔ بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس، اچھا اس سینرجی کو لانے کے لیے، چونکہ پاکستان کی جو لینڈ اسٹریٹجی ہے، یہ لیڈ اسٹریٹجی ہے، اس میں کسی کی کوئی پاورز، ایئر فورس کے چیف کی، نیوی کے چیف کی اور آرمی کے چیف کی کرٹیل نہیں کی جا رہی کہ جی سی ڈی ایف جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی جو ہے یا ان کی جو آپریشنل اسٹریٹجی اس کو امپیکٹ کریں گے۔ یہ سینرجی لائیں گے۔ سینرجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تینوں فورسز مل کے ایک پلان کے اوپر جاتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے جو اس کا جو کمیولیٹو ایفیکٹ ہے وہ اتنا لارج ہو جائے گا کہ اس پہ اینیمی کے اوپر ایفیکٹ آئے گا جی، بہت امپیکٹ آئے گا۔ اور جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، اسپیشلی جو نیوکلیئر اور کنونشنل وارفیئر، اس کا ایک کنیکشن بھی ہے جی آپس میں۔ جب آپ کنونشنل فورسز بھی آپ کی ہوتی ہے اور آپ نیوکلیئر کنٹری ہوتے ہیں، تو بڑا ڈیلیکیٹ ایک کنیکشن ہے جس میں ٹرانسینڈ کرتا ہے کانفلکٹ ٹو دا ہائر ایسکیلیشن لیڈرز۔ اس پہ زیادہ میرے خیال میں یہاں پہ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ جو کریٹیکل چیزیں، اس میں آپ کے تینوں جو ایسٹس ہیں یا تینوں جو آپ کی سروسز، ان کا ایک بہت میجر اور کلیدی رول ہے۔ اور ود دس انڈین مائنڈ سیٹ جو نیبرہڈ میں بیٹھا ہوا ہے، جو دیکھیں نا ابھی پچھلا بھی جو میزائل ایکسچینج ہوا، اسکلیشن لیڈر پہ اتنی سپیڈ سے چیزیں اوپر گئی، یہ تو اس ریجن کے لوگ سر بالکل، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ میں آ گیا۔ اور آپ یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی کہ obviously تینوں سنکرونائز کر جائیں گے اور حالت وار میں ہم